الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی گرامر کا یہ 5واں سبق ہے. اس سے پہلے کے اسباق میں ہم لوگوں نے کلمہ اور اس کی اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کی تعریفات، اسی طرح قرآن اور حدیث کے الفاظ کے ذریعے ان تینوں کی عملی طور پر مشق کی تھی. آج کے اس سبق کے اندر فعل اور اس کی جو اقسام ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو بلا کسی تاخیر کے آئیے اسکرین کی مدد سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اس میں سے فعل کی تعریف ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھی تھی کہ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی ایک زمانے کے اندر، جو 3 زمانے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ، تو ان تینوں زمانوں میں سے کسی بھی ایک زمانے کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتلائے، ایسے لفظ کو فعل کہا جاتا ہے. تو اب فعل کی بنیادی طور پر زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر. ان 3 حصوں کے اندر فعل کو تقسیم کیا جاتا ہے. فعل کی جو ہے یہ 3 قسمیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر. چوتھی ایک قسم بعض حضرات نے کی ہے فعل نہیں، اور بعض نے اس کو تیسری جو قسم ہے فعل امر اسی کے اندر شامل مانا ہے. تو اب ان تینوں کو، فعل کی جو یہ 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر، اور چوتھی جو ایک قسم ہے فعل نہیں، ان تینوں کو مثالوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم فعل ماضی کو لیتے ہیں کہ فعل ماضی یہ ایسا فعل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے. جیسے مثالیں یہاں لکھی گئی ہیں، کتبہ، کتبہ یکتبو کتابتاً کے معنی لکھنا. کتبہ اس نے لکھا یعنی زمانے ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں. شریبہ اس نے پیا، جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی پی، تو شریبتو میں نے پانی پیا. اب میں نے پانی پیا یعنی 5 منٹ 10 منٹ پہلے. تو جو وقت گزرتا جاتا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ ماضی بنتے جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ. اسی طرح ذہبت، وہ چلی گئی. اسی فعل ماضی کو انگریزی گرامر کے اندر پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. فعل کی دوسری قسم ہے الفعل المضارع. فعل مضارع کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ فعل مضارع یہ وہ فعل ہے جو موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، بتلائے. جیسے مثال یکتبو، یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. تشربو وہ پیتی ہے یا وہ پیے گی. نذهب ہم جاتے ہیں یا ہم جائیں گے. اب دیکھیں، غور کریں، فعل مضارع جو عربی زبان کے اندر ہوتا ہے نا، فعل مضارع کے اندر دونوں زمانہ ہو سکتا ہے. حال یعنی موجودہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آج کے اس سبق کو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت، تو یہ ایک فعل ہے، موجودہ زمانے کے اندر ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو چھٹے سبق کو آئندہ دنوں کے اندر ہم ریکارڈ کریں گے. تو ابھی کر رہا ہوں اور آئندہ کریں گے، ان دونوں کے لیے فعل مضارع ہی استعمال ہوتا ہے. انگریزی زبان کے اندر، انگریزی گرامر میں آپ اسے پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کہتے ہیں. فعل کی جو تیسری قسم ہے اسے فعل الامر کہا جاتا ہے. فعل امر یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار احکامات ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں. تو اللہ نے الفاظ استعمال کیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وافعلوا الخیر، نیک کام کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. تو ارکعوا، اسجدوا، اعبدوا، یہ سب کے سب جو افعال ہیں ان کو کہا جاتا ہے فعل امر، جس کے ذریعے کسی کام کا حکم کیا جائے یا کوئی درخواست کی جائے. مثلا
اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو وہاں بھی امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لنا مثلا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک آیت کریمہ ہے، تو اس میں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، ایمان والوں کو بخش دیجئے حساب و کتاب کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم حکم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ایک چیز مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ تو جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا کسی چیز کو طلب کیا جائے، یہاں پر مثال لکھی گئی ہے، جیسے اکتب تم لکھو، اشرب پی لو، اذهبوا تم سب چلے جاؤ۔ انگریزی گرامر کے اندر آپ نے اس سے پڑھا ہے فعل امر کو امپیریٹو ورب کے نام سے۔ چوتھی قسم ہے فعل کی، بعض لوگوں نے ان چوتھی قسموں کو اسی فعل امر کے اندر داخل مانا ہے، کیونکہ وہ اسی کی منفی شکل ہے کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کام سے روکا جائے، فعل نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم قسم فعل نہیں ہے فعل کی، جو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لا تذهب، تو مت جا، انگریزی میں اسے نیگیٹو امپیریٹو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ بالکل زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اس طرح لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ فقر و فاقے کے اندیشے سے تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ تو دوستو آج کے سبق کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور چند سیکنڈ کے اندر اس کا خلاصہ ایک پیش کر دیتے ہیں کہ ہم نے آج کے اس سبق کے اندر کلمہ کی جو دوسری قسم ہے فعل، اس کی 4 قسموں کو پڑھا ہے۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر، نمبر 4 فعل نہیں۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی گزرے ہوئے زمانے کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا ہمیں معلوم ہو، جسے انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع، جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے کے اندر کسی کام کو کرنا یا ہونا بتلایا جائے۔ اور ایک فعل امر ہے جس فعل کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم کیا جائے یا کوئی درخواست کی جائے۔ اور چوتھی قسم ہے فعل نہیں، وہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے سبق کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے اگر سوالات وغیرہ ہوں تو ضرور کمنٹ کے اندر لکھیں سوالات کو، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔